أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وساطت سے اس امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری دنیا کو ہمیں بھیجنے کے بعد اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز مقصد ہوتا ہے اور ایک ضروریات ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں جو چیز اصل ہے وہ مقصد ہے۔ ہم دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، کسی چیز کو لینے کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے۔ فروٹ کی دکان جائیں، آم لینے کا دل چاہتا ہے، جا کر کے آم خریدتے ہیں، آم لانے کے بعد اس کو چھیلتے ہیں کھانے کے لیے، تو مقصد ہمارا کھانا ہوتا ہے، مغز نکال لیتے ہیں جو اس کی گٹلیاں پھینک دیتے ہیں۔ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں، مقصد ہمارا گاڑی لینا ہوتا ہے، چلنا ضرورت ہوتی ہے، لینا اصل مقصد گاڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ضروریات ہمارے پیچھے لگا دیا، مقصد کو یاد دہانی کے طور پر اصل چیز ہے وہ رکھ دیا ہے۔ ضروریات تو تمہارے موت تک پیدا ہونے کے بعد سے لے کر خبر کے گڑے تک تمہارے ساتھ آتے رہیں گے، اللہ ان کو پورا کرتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں جو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں اس مقصد کو یاد رکھنا ہوگا۔ یاد کیسے رکھیں گے؟ تو رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ بڑے پیار سے اللہ کے نبی کو پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، دیگر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پیار سے پکارا ہے اسی طرح نہیں پکارا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے یا موسیٰ۔ نوح علیہ السلام کا جہاں تذکر آتا ہے یا نوح، حضرت عیسیٰ کا تذکر آتا ہے یا عیسیٰ، لیکن اللہ کے رسول کی جب باری آتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تبعاً ساری امت کو اس کے اندر یہ پیغام ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو چیزیں تم پر نازل کیا ہے ان کو لوگوں میں عام کرو۔ ایک تو ہمارے اعمال ہیں، ہمیں اعمال کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابند بننا ہے، رسول کے سنتوں کا عامل بننا ہے، ساری شریعت مطہرہ کو لے کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے رب کے پیغامات کو عام کرو۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تم آئے ہو، کھانے میں لگ گئے، کھانا تمہارے لیے دنیا میں مقصد نہیں ہے، دنیا میں تمہارا آنا اور تمہارا کھانے کے پیچھے لگ جانا یہ تمہاری ضروریات میں سے ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں آنے کے بعد ایمان والے کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کھانے میں لگ جائے، کمانے میں لگ جائے، پینے میں لگ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے
کھانا پینا تو اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے طے کیا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تمہاری کھانے کی جگہ جنت ہے، پینا تمہارے دنیا میں مقصد نہیں ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے، یسقون من رحیق مختوم، رقم رقم کے قسم قسم کے جام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہاں پر مقرر کیا ہے۔ یہاں پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ما انزل الیک من ربک، صرف دنیا کے اندر کے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، تمہارا مقصد یہی ہے، جو کام تمہارے آقا نے کیا ہے، جو کام تمہارے نبی محمد نے کیا ہے، اس کام کو لے کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب شروع تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نازل کردہ آیتوں کے احکامات، جو بھی اللہ کے پیغامات ہیں، یہودیوں کے پاس جاتے، نصرانیوں کے پاس جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دیں، کہیں یہ لوگ میرے جان کے دشمن نہ بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے اصحاب کو طے کیا تھا۔ مدینے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن کا خطرہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ دشمن دین سے محبت نہیں کرتا، دین سے بیزاری کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دین کے پیغام پہنچانے والوں کو، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اٹھنے والوں کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر خیمے کے کہا میرے اصحاب میں سے کوئی اگر حفاظت کے لیے ٹھہر جاتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ کہا، باہر سے تلواروں کی آوازیں آئی، باہر جا کر دیکھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہرے داری کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خوف تھا، انسان ہونے کے ناطے حفاظت کرنا انسان کی تدبیروں میں سے ہے۔ اگر آدمی جا رہا ہے، وہاں پر راستے میں جا رہا ہے، دیکھا ہے کہ جنگل کا راستہ ہے، شیر ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، دوسرے چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہوتے ہیں، ابھی آرام سے جاتا ہے، بہادری دکھاتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ حفاظتی تدبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حفاظت کا کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ پیغام اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تم نے اس کام کو سر انجام نہ دیا تو یاد رکھیں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں کمی کی ہے، صحیح کما حق کو تم نے لوگوں تک یہ پیغام کو نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ۔ تو کوئی بھی اللہ کا چھوٹا حکم یا پھر بڑا حکم جیسے ہی ہم تک پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی، سارے صحابہ موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے صحابہ کہ تم اس بات کی گواہ ہو میں نے کہ اللہ کے تمام احکامات تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے احکامات اللہ نے آپ تک نازل کیے ہیں، چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ساری چیزوں کو آپ نے ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تم تمام کو گواہ بناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تمہیں ایک چیز کا حکم دیتا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا، اگر مجھ سے تم تک ایک بات بھی مل جائے، چھوٹی بڑی بات مل جائے میرے جانے کے بعد، اب اس کا انتظار نہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں تو مہر نبوت مجھ پر ہی ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اب یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کو لے کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گواہ بنایا، گواہ بنانے کے بعد زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ صحابہ نے تہیہ کر لیا، صحابہ ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، آپ دنیا میں رہیں، جب تک رہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، جب آپ دنیا سے پردہ کر جائے ہم آپ کی دعوت کو لے کر، رب ذوالجلال کے احکامات کو لے کر دنیا کے کونوں کونوں کے اندر پھیل جائیں گے۔
پھر اللہ رب الجلال نے آگے ایک جملہ کہا، اب جب دعوت دینے لگو، نماز کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، احادیث کی دعوت ہے، امر بالمعروف کی دعوت ہے، نہیں انل منکر کا کہنا ہے، اب ایسے لوگ ہیں تم جس کے پاس جاؤ وہاں پر جم گھٹا رہے گا، لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، تم کو تکلیفیں دینے لگیں گے، تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اگر آپ اس کام کو لے کر اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کے احکامات کو لے کر دوسروں تک پہنچا دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، کھلم کھلا اعلان کرو۔ تمہارے کھلم کھلا اعلان کرنے سے تمہارے دل کے اندر خدشہ ہو سکتا ہے کہ میں اعلان کروں گا تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں اعلان کروں گا تو لوگ مجھے اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پیچھے ہی کہا واللہ یعصمک من الناس، ایسا نہ سوچیں اگر آپ جائیں جنگھٹے میں جائیں، مجمع کے اندر جائیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، رب کے پیغامات کو پہنچاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے تیار۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حفاظتی جو اصحاب تھے، اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اپنی حفاظت، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے، اب مجھے کسی کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ساروں کو ہٹا دیا کہ کوئی میری حفاظت کے لیے انتظام نہ کرے، رات میں پہرے داری کا کام سر انجام نہ دے، اب جہاں کہیں رہوں میں لوگوں کے سامنے رہوں، کہیں خفیہ مکان میں رہوں، جس جگہ پر بھی میں رہوں دین کی خدمت کروں گا، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت کا ذمہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم راستے میں جاتے، کسی جنگل کا سفر کرتے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہوتا، لشکر کے ساتھ جاتے دین کی خدمت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، قتل و قتال کے لیے، کیونکہ اللہ رب الجلال کے احکام تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ دیکھتے کہ جو سب سے سایہ دار درخت جو ہوتا وہاں پر اللہ کے رسول کو کہنے کے لیے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جھاڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے آرام کر، کیونکہ یہ تو سایہ دار درخت ہے، آرام سے نیند آ سکتی ہے، اطمینان کا موقع مل سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے لٹا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے اس درخت کے پاس گئے، جانے سے پہلے اپنی تلوار نکال کر کے درخت پر لٹکا دی، اب آرام سے سونے لگ گئے۔ صحابہ اپنے اپنی جگہوں پر جس طریقے سے وہ آرام کر رہے ہوں یا دیگر معاملات میں مشغول ہوں، سارے مشغول ہیں، اللہ کے نبی اکیلے ایک تنہا درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے لیٹنے کے لیے، آرام کے لیے گئے ہیں، درخت کے پاس تلوار لٹکائے ہیں، ایک بدو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے، آ کر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ہاتھ سے نکالتا ہے، نیام لیتا ہے، نیام سے باہر تلوار نکالتا ہے، جیسے ہی تلوار نکالتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، ابھی تلوار لے کر کے کھڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی ہماری تلوار لے کر ہم آرام میں ہوں یا پھر بے خواب و خواب محال میں ہوں یا غفلت کے اندر مبتلا ہوں، ہماری تلوار ہم کو دکھاتا ہے تو ہم پر کیا گزرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تلوار ننگی ہے، پوچھا بتا محمد اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا وہی تو ہے جو بچانے والا ایک ہے، جس نے تیرے ہاتھ میں میری تلوار تھمائی ہے اسی ذات نے مجھے میری تلوار سے مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی ایک جملہ سننا تھا اس کے دل پر ایک خوف سا، ایک دبدبہ اس کے دل پر پڑا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے اندر گھبراہٹ اور کپکپی طاری ہوئی، تو فوراً اپنی تلوار کو مروڑ کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیام کے اندر رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کرنے کے بعد کہا ہے کہ تمہارے لیے حفاظتی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، حفاظتی تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جنگل میں رہو، باہر رہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، جو قوم کافروں کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سب سے زیادہ جو دشمنی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً اقربہم مودہ، دونوں کی تعریف کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک جماعت کی تذلیل کی ہے تو دوسرے کی تعریف کی ہے، جس کی تحقیر کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان صرف غیروں سے ہوتا ہے، صرف غیروں سے ہوتا ہے، مشرکوں اور کافروں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا ہے سب سے زیادہ ایمان والے کے خلاف بغض رکھنے والا یہودی ہے۔ اب جتنے بھی دنیا کے اندر اسلام کو نیچا کرنے کی جو سازشیں رچا رہے ہیں یہود کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ تو غیر مشرک ہیں، یہ کھلم کھلا ہمارے سامنے ہتھیار لیتے ہیں، کبھی اذان پر پابندی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے سے انگلیاں کرتا ہے یہود کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر چیز دیکھیں جو گناہ کے اڈے ہیں ان کو ایجاد کرنے والا اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اسلام کو نیچے کرنے والا یہودی ہوتے ہیں، اسلام کو برباد کرنے والے، مسلمانوں کو اس کائنات سے، اس دھرتی سے مٹانے اور ختم کرنے والوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے زیادہ خطرناک تمہارے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو تم تک پہنچنے کی راہ دکھا نہیں سکتا بشرطے کہ تم اپنے مقصد کے اندر کامیاب رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لا کر کے اسے اوروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور جب آدمی اللہ کے احکامات کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر مددیں آتی ہیں، اس پر نصرتیں ہوتی ہیں، اس کی حفاظتیں کی جاتی ہیں۔ ورنہ تو آج اگر قسم کھا کر یہ بات کہیں کہ آج مسلمان ہیں پر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، اگر اسلام ہوتا تو ہماری آج وہ طاقت ہوتی جو صحابہ کی طاقت تھی، آج ہماری وہ حالت نہ ہوتی جو پہلے آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کی حالتیں تھیں۔ جماعتیں مٹھی بھر تھی، طاقتیں ایسی تھی کہ بادشاہ اگر ایران کا بادشاہ دیکھتا تھا، صحابہ کی ایک معمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کی نظر، بادشاہ کی نظر صحابہ پر پڑ جاتی تو اس کے دل کے اندر وہ لاگ بادشاہ ہے، بڑا ہتھیاروں سے لیس ہے، اس کا دبدبہ اپنے علاقے میں ہے، لیکن جب صحابی کو دیکھتا تو اس کے دل پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر وہ نور عطا کیا ہے، وہ دبدبہ عطا کیا ہے جو مسلح لیس آدمی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت اندرونی ہوتی ہے۔ اگر میں تلوار لے کر کے، ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو جاؤں، لیکن جب تک میرے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس وقت تک میری طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جب میں چیزوں کو باہر رکھ دوں، تلوار کو باہر کے اٹھا کر رکھ دوں تو میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی طاقت ایسی نہیں ہے۔ ہم نے واقعات سنے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ جو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل کو بتا دیا کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں ہے، طاقت ایٹم بم میں نہیں ہے، طاقت تو ایمان کی ہے، ایمان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر امت کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے، جب تک دنیا میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیچھے ضروریت کو لگائے گا، تمہاری ضروریت کو پورا کرتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز نہ بھولنا، جو احکامات تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر ہٹو گے تو تمہاری ہیبت کفار کے دلوں سے نکال لی جائے گی اور تمہارے پیر اکھڑ جائیں گے، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، تمہارے ہر چیز پر اسلامی شعائر پر پابندیاں لگتی چلی جائیں گی۔ آج ہر چیز پہ ہماری پابندیاں لگ رہی ہیں اور مسلمان خواب کے اندر ملوث ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ ابھی وہ دن دور نہیں، ابھی وہ دن دور ہے، وہ دن دور ہے، یہ تو فلاں بستی کے اندر ہوا، یہاں پر تو یہ حالت نہیں آئے۔ آتے آتے اتنا قریب آ گئے ہیں، کبھی ہمارے گوشتوں پر پابندیاں، حجاب پر پابندی، نماز پر پابندی، اذان پر پابندی۔ ابھی مسلمان ابھی کتنی غفلت میں رہیں گے۔ ساری چیزیں جب وقت آتا ہے تو سارے غیر مل کر جھنڈ کے اندر رہ کر ان کے اندر بھی فرقہ واریت ہے۔ جس طرح مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی بٹ گئے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف وہ ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔
کہ ہمیں اسلام کو اس دنیا کے اندر دھرتی سے مٹانا ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر دل ان کے دہل گئے ہیں، دل ان کے اپنی اصلی چیز سے ہٹ گئے ہیں، اسلام کی جو نورانیت ہے ہمارے دلوں کے اندر سے نکل چکی ہے، ہم آپسی درار کے اندر مبتلا ہے، پیچھے اسلام کے خلاف وہاں پر سازشیں چل رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے یہ نتیجہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپسی قدرتوں کو دور نہیں کیا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کے احکامات پر کما حق کو ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں پر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بڑے پیار و محبت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اپنے رب ذوالجلال کے احکام کے پابند بنو۔ اس کے بعد دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات صحابہ پر لایا تھا، جو فتوحات ان کے تھے، آج بھی وہ دن دور نہیں کہ وہ حالات میں تم پر بھی لاؤ، بشرطے کہ تم رب ذوالجلال کے احکام کے پابند بنو اور ان احکامات کو لے جا کر کے اوروں تک پہنچاؤ، کھلم کھلا اس کا اعلان کرو۔ کسی فریق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام اپنے سر پر لیا ہے۔ تو اس بات کی ہم بہت ضرورت ہے، عہد کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام والے بنیں گے، مسلمان میں اسلام ہماری زندگیوں میں ہوگا، ایسے ہم اپنے آپ کو بنائیں گے، پھر اسلام کی جو چیزیں ہیں، رب ذوالجلال کے جو احکامات ہیں، ہم ہر فرد کو جا کر اس کی دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔